پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں وہ تھوڑی دیر بعد پاکستان اور بین الاقوامی جو سیاسی اور مذہبی صورتحال ہے اس پر اپنا موقف پریس کانفرنس میں واضح کریں گے۔ جو پریس کانفرنس ہے اس کا بنیادی مقصد جو امریکہ کی طرف سے دھمکیاں اور مذہبی آزادی کے بنا پر پاکستان کو واچ لسٹ میں ڈالنا ہے اس کے اوپر ہے۔ پاکستان علماء کونسل نے تمام مذاہب اور مکاتب فکر کی قیادت کو دعوت دی لاہور میں، اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ پاکستان کے اندر کہیں پر بھی مذہبی آزادی کے عنوان سے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے پاکستان کو واچ لسٹ پہ ڈالا جائے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف قادیانیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کا ارض حرمین شریفین میں داخلے کے لیے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی بعض عناصر ایسے ہیں جو قادیانیوں کے حوالے سے قوانین کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل نے الحمدللہ ملک کی 28 مذہبی جماعتوں کو لاہور میں جمع کیا تھا، جس میں تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت ایکشن کمیٹی بنائی تھی۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو قوتیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے قوانین اور ناموس رسالت کے حوالے سے قوانین کے خاتمے کی خواہش مند ہیں وہ باز آ جائیں، اور فوری طور پر راجہ ظفر الحق صاحب کی جو رپورٹ ہے اسے منظر عام پر لایا جائے۔ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے جو پابندیاں لگائی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اور حکومت دونوں نے مل کر امریکہ کا جو ڈو مور کا نعرہ ہے اسے نو مور میں بدل دیا ہے، اور پوری قوم اس نعرے کے ساتھ ہے۔ اب اگر امریکہ پاکستان کی طرف مزید مشکلات بناتا ہے تو ہمیں زمینی اور فضائی جو راستہ ہے امریکہ کے لیے وہ بند کر دینا چاہیے فوری طور کے اوپر، اور ہر کوئی جو ہے، ہر جماعت جو ہے، ہر پوری قوم، نہ ہی پاکستان افغانستان ہے، اور ٹوٹی جوتی پھٹی پگڑی والوں نے 17 سال امریکہ کو جو ہے وہ سبق سکھا دیا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ ایک ایٹمی قوت ہیں، تو اس لیے اس دباؤ میں پاکستان کو کسی صورت نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح میں پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، لیکن آج الحمدللہ اسلام آباد کی ہماری جماعت نے اپنے کینڈیڈیٹوں کا بھی انتخاب کر لیا ہے، اور آئندہ الیکشن میں پاکستان علماء کونسل پورے ملک کے اندر اور اسلام آباد میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، اور بھرپور انداز سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم جو ہمارے نظریات کے قریب جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ اتحاد بھی کریں گے۔ یہ جو مذہبی قوتوں کے الیکشن میں حصہ لینے پر وویلا کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اگر ان کو ووٹ دینا جائز ہے تو مذہبی قوتوں کا اپنے امیدوار کو ووٹ دینا کیوں ناجائز نہیں ہے؟ اور آئندہ آنے والے حالات بڑے واضح ہیں، جو آپ نے دیکھا ہے عوام نے جس طرح مختلف مذہبی جماعتوں کو ویلکم کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بعض مقامات پر پنجاب میں انتقامی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ حکومت کو مذہبی رہنماؤں اور مذہبی جماعتوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں سے باز رہنا چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت ہماری اساس ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان دینا، عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنا، یہ تو ہم فخر سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو حکومت خود اپنے لیے مسائل بنا رہی ہے۔ کیوں راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا گیا؟ اس لیے کہ اس میں بعض چہیتیاں اور چہیتے شامل ہیں۔ اگر زاہد حامد کا استعفیٰ ہو سکتا ہے تو ان کا بھی ہونا چاہیے، جنہوں نے بالکل پارلیمانی کمیٹی سے ہٹ کر یہ سارا عمل کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج اس وقت پورا ملک غم کی کیفیت میں ہے، اور اس کی وجہ ایک چھوٹی پیاری بیٹی زینب
جس کو قصور کے اندر ریپ کیا گیا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ان مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور ان کا سپیڈی ٹرائل 15 دن کے اندر کر کے مینار پاکستان پر ان کو لٹکائیں۔ اتنی وحشت اور بربریت، اور اب مظاہرین پر جو ہے وہ لاٹھی چارج اور گولیاں چلانا، یہ کہاں کا، یہ جمہوری معاشرہ، اس کو رہنے دیجئے۔ یہ پاکستان کوئی آمریت کا ملک نہیں ہے، آمروں کا ملک نہیں ہے، یہ ایک جمہوری ریاست ہے۔ احتجاج جمہوریت کا حق ہے۔ ہم تشدد، توڑ پھوڑ اور وائلنس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا ایک معصوم بچی کو جس دردناک انداز سے قتل کیا گیا ہے، ریپ کیا گیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک کے ہر اس فرد سے جس کے گھر میں ایک زینب ہے کہ وہ اس پر کیا خاموش رہے گا؟ پوری قوم کو کھڑا ہو کے یہ مثال بنا دینی چاہیے کہ آئندہ کسی کی زینب کے ساتھ یہ جو ہے وہ سلوک نہ ہو سکے، اور عبرتناک سزا دینی چاہیے ان مجرموں کو جنہوں نے یہ جرم عظیم کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ 18 تاریخ تک شائع نہیں کی جاتی تو پاکستان جو تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت ایکشن کمیٹی ہے، اس کا اجلاس لاہور میں بلایا جائے گا اور ایک بھرپور احتجاجی لائحہ عمل ہم دیں گے۔ ایک ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ سامنے آئے، کیونکہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس میں ایک سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے مذہبی آزادی کے عنوان پر جس طرح ہمیں واچ لسٹ میں شامل کیا گیا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ نہ ہم پاکستان کو واچ لسٹ میں شامل کرنا قبول کرتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ سعودی عرب کو واچ لسٹ میں شامل کرنا قبول کرتے ہیں۔ اور ارض حرمین شریفین جو ہے اس میں کافروں کا داخلہ ممنوع ہے، اس میں مشرکوں کا داخلہ ممنوع ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ امریکہ کے کسی حکم کے سامنے جو ہے نہیں جھکا جائے گا، امریکہ کی کسی دھمکی کے سامنے نہیں جھکا جائے گا۔ یہ جو ہے پوری قوم کا، پوری امت کا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ قادیانیوں کے عزائم اور ان کے سرپرستوں اور سہولتکاروں کے عزائم جو ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ میں ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بلا تاخیر جو ہے وہ فوری طور پر راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کو منظر عام پر لائیں، اور قصور کے اندر زینب کے جو مجرم ہیں، جو سفاک ہیں، جو درندے ہیں، جو وحشی ہیں، ان وحشیوں کو آپ چھپائیں نہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی سو موٹو لیا ہے۔ میری ان سے اپیل ہے، میں چیف جسٹس سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب سپیڈی ٹرائل کروائیے 15 دن کے اندر، اور ان مجرموں کو مینار پاکستان پر لٹکائیے تاکہ ہر گھر کی زینب جو ہے وہ محفوظ ہو۔ آپ حضرات، موقف یہ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو مقتولین ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے، اس پر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا پہلے دن سے موقف ہے، اور اس سے یہ طاہر القادری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پاکستانی تھے، ٹھیک ہے ان کی جماعت کے یا ان کے عقیدت مندوں میں تھے، لیکن وہ پاکستانی تھے۔ اس طرح تو کوئی مرغی کو ذبح نہیں کرتا ہے جس طرح لوگوں کو وہاں مارا گیا ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ طاہر القادری صاحب کے جو جماعت کے یا ان کے عقیدت مند جو مقتولین ہیں ان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے یا ان کے مجرموں کو نہیں۔ اصل مجرم جو ہیں، سیاست سے ہٹ کر اصل مجرم جو ہیں ان کو تختہ دار تک پہنچانا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، اور اگر حکومت نے یہ ذمہ داری پوری کی ہوتی تو میرا خیال ہے آج کسی تحریک کی اور کسی دھرنے کی ضرورت نہ رہتی۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے، ہم تو ختم نبوت، آج راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ شائع ہو جائے، کل ہم اپنے گھر بیٹھ جائیں گے، ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے تحریکیں چلانے کا۔ لیکن 20 تاریخ وعدہ تھا حکومت کا جو گزر گئی، 20 دسمبر، آج جو ہے 10 جنوری آ گئی۔ کیوں راجہ صاحب کی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا جا رہا؟ اور پھر پاکستان کا نام واچ لسٹ میں امریکہ کی طرف سے ڈالا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ آپ حضرات اس میں ہماری رہنمائی بھی کریں کہ ابھی تک جو قانون
اسمبلی نے پاس کیا ہے، دوبارہ ریویو کیا ہے، اس پر صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے ہیں. تو یہ کیوں ایک قانون پاس ہوتا ہے تو شام کو دستخط ہو جاتے ہیں، اگلے گھنٹے میں دستخط ہو جاتے ہیں؟ تو جو قانون بحال ہوا ہے، پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، دوبارہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، اس پر ابھی تک دستخط کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ملک کی سیاسی مذہبی جماعتوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان پر پریشر بڑھا کر جو ختم نبوت کے حوالے سے قوانین ہیں ان کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی جائے، اور قوم یہ کسی صورت قبول نہیں کرے گی. اگر حکومت کو کوئی نیا شوق ہے تو وہ پورا کر کے پھر دیکھ لے. ختم نبوت کے لیے میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی جانور بھی قیادت کرے گا ہم اس کے بھی ساتھ ہیں. کہ جائے کہ کوئی عالم ہو، کوئی اختلاف اپنی جگہ، ان کے آپ سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی فکر سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ ختم نبوت کا ہوگا، کوئی بھی ہو، ہم نہ سید عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑے ہیں، نہ پیر ابو الحسنات سے بڑے ہیں. اگر وہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اپنے قدموں پہ رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ختم نبوت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ حکمران نہیں کریں گے تو کوئی اور کریں گے، لیکن قوم یہ جان لے گی انشاءاللہ ایک دن کہ کون غدار تھے جنہوں نے ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ان مجرموں کے جن مجرموں نے ختم نبوت پر حملہ کیا ہے وہ ان کے معاون بن رہے ہیں. اور جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہے، میرا موقف، پاکستان علماء کونسل کا موقف آج بھی یہ ہے کہ رانا صاحب نے یہ باتیں ٹی وی پر کہیں، قادیانیوں کے ٹی وی پر کہیں، پھر سما ٹی وی پر ان کی بات ہوئی، اسی انداز میں ان کو یہ باتیں جو ہیں وہ آ کر کرنی چاہیے. ایک اسپیشل پروگرام کریں یا پریس کانفرنس کریں. علماء کے ساتھ کوئی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا بات ہوئی ہے یا کیا نہیں ہے. مشائخ سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، چونکہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ کی بنیاد پر وہ اجتماع کیا گیا، اور اس کے پہلے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمران بعض مذہبی قائدین کے حوالے سے انتقامی کارروائیوں کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو رانا ثناء اللہ صاحب سے تو صرف 2 مطالبے میں سمجھتا ہوں. میں اس بات کا واضح قائل ہوں کہ کسی کو کسی کے پاس جا کے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا موقف ہے. لیکن رانا صاحب کو بالعموم ایک واضح وضاحت کر دینی چاہیے کہ جناب جو قادیانیوں کے حوالے سے میں نے قادیانی ٹی وی پر کہا وہ غلطی تھی، وہ غلط تھا، اس پر میں معذرت کر لیتا ہوں. اور تجدید ایمان تو ہم روز کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کر لے تو یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر اتنی تاخیر کی جائے. یہ حکومت خود اپنے لیے مسائل پیدا کرتی ہے، اور آپ خود دیکھ لیں بلوچستان کے اندر جو ہے کہ حکومت کے اپنے ہی لوگ جو ہیں انہوں نے بغاوت کر دی وزیر اعلیٰ سے. اگر یہ انہوں نے ان کے مسئلے حل کیے ہوتے تو نون لیگ کے خلاف بغاوت تو نہ کرتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ انداز سے چیزوں کو لینا چاہیے. اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ یہ ختم حکومت، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حکومت 4 چیزیں آج حل کر دے. نمبر 1، شناختی کارڈ کے اندر جو خانہ مذہب کا ہے اس کے حوالے سے جو افواہیں ہیں ان کی تردید کی جائے. نمبر 2، یہ جو نیا کوئی بیانیہ لا رہے ہیں اس میں وہ ختم نبوت کا خانہ جو ہے، وہ جو مسلم غیر مسلم کا خانہ، یہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود صاحب سے کہا تھا کہ اب قادیانیوں کو ہم کیسے تلاش کریں، تو انہوں نے کہا مذہب کا خانہ شناختی کارڈ میں ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ ختم کرنے کی جو باتیں ہیں اس کی وضاحت وزیر داخلہ صاحب کو کرنی چاہیے، چونکہ نیکٹا جو ہے وہ ان کے اس میں آتی ہے. اس کے بعد سینٹ میں جو توہین رسالت کا، ناموس رسالت کا قانون ہے، اس میں کوئی سنا ہے ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن اس معاملے میں بھی حکومت کو آگے آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. اور اسی طرح یہ راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب والا معاملہ ہے، اور یہ معاملات ہیں یہ حکومت 5 منٹ میں حل کر سکتی ہے. اگر حکومت نہیں حل کرتی تو یہ پھر حکومت سے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے. میرا خیال ہے اس سے آگے کام جا رہا ہے. محکمہ اوقاف جو ہے اس کو
اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ انشاءاللہ اس پر ہم ایک جامع رپورٹ جو ہے اور پریس کانفرنس اگلے چند دنوں میں کریں گے۔ وہ خالی کسی ایک مکتبہ فکر کے خلاف نہیں ہے یا کچھ لوگوں کے، وہ ہر مکتبہ فکر میں جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر بات کی ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے۔ میں آج پھر کہتا ہوں کہ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ مسئلے حل کر دینا، راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کیوں سامنے نہیں لا رہے؟ آپ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اگر آپ مخلص ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی آپ کی چہیتی یا چہیتا ایسا ہے جس کو آپ بچانا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ نہ طاہر اشرفی کا ہے نہ سیالوی صاحب کا ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، بلکہ 1.5 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ آپ اس کو حل کر دیں، ابھی صبح راجہ ظفر الحق کی رپورٹ دیں، ہم آپ کو شاباش دیں گے، اور جو کردار اس میں ہے ان کو بے نقاب کریں آپ۔ اور پہلا جو ہے، چونکہ میں مفتی نہیں ہوں لیکن مفتیان نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ رانا صاحب نے کہا ان کو تجدید ایمان کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں ہم سارے روز کلمہ پڑھتے ہیں اور تجدید ایمان نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ کر لینے میں کیا حرج ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس پر ضد کی جائے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ چہیتے اور چہیتیاں آپ نے بار بار ذکر کر رہے ہیں، آپ نام کیوں نہیں لیتے ان کا؟ میں چاہتا ہوں راجہ ظفر الحق کی رپورٹ ان کا نام لے، اگر ہم نام لے لیں گے تو پھر ان کو چھپا دیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں راجہ صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ ان کے نام لے، اور اگر اس رپورٹ میں وہ نام نہیں آتے جو آپ کے خیال میں ہیں تو پھر آپ اس رپورٹ کو قبول کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم راجہ ظفر الحق صاحب پر اعتماد کرتے ہیں، پوری قوم نے، ملک کے تمام مذہبی طبقات نے ان پر اعتماد کیا ہے، اور میں نہیں خیال کرتا کسی بھی مرحلے میں کہ راجہ ظفر الحق صاحب ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی رعایت کریں گے۔ وہ ماشاءاللہ بہت محترم اور پاکستان کی ان شخصیات، بلکہ عالم اسلام کی ان شخصیات میں سے ہیں جن کا احترام تمام طبقات کرتے ہیں۔ اسی لیے رپورٹ لیٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے ممکن ہے کوئی چہیتے اور چہیتیوں کے نام نکالنے سے انکار کر دیا ہو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن ہی اس پہ ہوگا کہ ختم نبوت کا وفادار کون اور غدار کون، اور جب یہ مسئلہ ہوگا تو سارے ہی ایک جگہ جمع ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مذہبی ووٹ ہے، اور یہ خالی خادم رضوی صاحب کی جماعت نے کل اور پچھلے 3 الیکشنوں میں وہ گئی ہے، تو یہ سلسلہ بڑھے گا۔ مذہبی قوتیں انشاءاللہ آپس میں مل کر یہ الیکشن میں جائیں گی، اور وہ سیاسی قوتیں جو ہمارے قریب ہوں گی نظریات کی، ان سے بھی بات ہوگی۔ مذہبی قوتیں جو باقی ہیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء، سب ایک جگہ آئیں گی۔ میں نے کہا ہمارا ختم نبوت کا نعرہ یہ ہو، ختم نبوت کا وفادار کون اور غدار کون، اس پر الیکشن ہوگا اگلا، میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذہبی قوتیں انشاءاللہ تعالی باہمی اتحاد سے الیکشن میں جائیں گی۔ اور یہ جو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، یہ ایک مذاق ہے کہ اگر مولوی ووٹ دے تو ووٹ لینا جائز ہے مولوی کا، اور اگر مولوی الیکشن میں کھڑا ہو جائے تو وہ ناجائز ہے۔ یار یہ کون سی منطق ہے؟ کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے۔ اگر مولوی IGI میں آپ کے ساتھ ہو تو سازش نہیں ہوتی، اگر مولوی پارلیمنٹ میں آپ کا ساتھ دے تو سازش نہیں ہوتی، اور اگر مولوی الیکشن میں کھڑا ہو جائے اپنے طور پہ تو سازش ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ کوئی سازش نہیں ہے۔ ہمارا حق ہے، جمہوری حق ہے پاکستان کے ہر فرد کا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے۔ آپ اسے جمہوری طور پہ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اسی طرح میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو اداروں کے اوپر، عدلیہ پر اور فوج پر کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک کریں کہ بعد میں جو ہے پچھتانا نہ پڑے۔ یہ خیال کریں بعد میں نہ پچھتانا پڑے، سب کو ہی نہ پچھتانا پڑے۔ آپ اس حد تک نہ جائیں کہ پھر ایسا وقت آ جائے کہ سارے ہی پچھتائیں اس معاملے میں۔ سب سے ہو سکتی ہیں، سب سے نزدیکیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم تو ایک ہی اس وقت جو ہے وہ بات ہے ختم نبوت کا معاملہ، جو اس میں ہمارے ساتھ چلے گا سو بسم اللہ۔ MMA بھی وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حق حاصل ہے، مولانا فضل الرحمان کو حق حاصل ہے کہ وہ نواز شریف سے اتحاد کریں، مولانا سمیع الحق کو حق حاصل ہے کہ وہ عمران خان سے اتحاد کریں، ہمیں حق حاصل ہے ہم سب سے اتحاد کریں۔
مولانا طاہر اشرفی نے 2018 میں ہونے والے انتخابات میں پاکستان علماء کونسل کی طرف سے بھرپور حصہ لینے کا اعلان کیا. دیکھنا یہ ہے کیا وہ سیاسی طور پر کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں. کیمرہ مین محمد قاسم کے ساتھ عمران حیدر، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد.